والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده وأيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، خلفائے طریقت، بالخصوص مولانا شاہ محمد عبدالعزیز قادری سہروردی صاحب مدد اللہ العلی، جملہ مداحان محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان عزیز، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں تقریباً محبوب نگر سے سفر کر کے اس وقت آپ حضرات کے درمیان آیا، اور راستے میں چونکہ دو ایکسیڈنٹ ایک ہی کلومیٹر کے اندر دیکھنے میں آئے، جس کی وجہ سے بہت طویل انتظار ہمیں کرنا پڑا، اور اس انتظار کی وجہ سے طویل انتظار آپ لوگوں کو کرنا پڑا. میں اپنی تاخیر سے حاضری کے لیے آپ تمام سے معافی کا طلبگار ہوں، معذرت خواہ ہوں آپ تمام سے کہ آپ لوگوں کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، اور معذرت خواہ ہوں مولانا عزیز سہروردی سے بھی کہ 2 گھنٹے سے تقریباً یہ خطاب کرتے رہے، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کا فیض جاری فرمائے. حضرات، تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مبارک مسعود موقع پر ہم تمام غلامان احمد مختار حضور کی میلاد کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ سرکار کے میلاد کی محفل میں ہمیں جمع فرمایا، اور یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم میلاد کی محفل میں حاضر ہیں. دیکھیے، حضور کی مرضی کے بغیر کوئی میلاد کی محفل میں آ ہی نہیں سکتا. جو میلاد کی محفل میں آیا ہے وہ مصطفیٰ کی مرضی سے آیا ہے، کیونکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پر نہیں آ سکتا. جب غوث اعظم کی مرضی کے بغیر ان کا نام کسی کی زبان پر نہیں آ سکتا، تو غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی غوث اعظم کی محفل میں بھی نہیں آ سکتا. جب غوث اعظم کی محفل میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، تو پھر رسول اعظم کی محفل میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ جو آیا ہے حضور کی محفل میں، یاد رکھ لے، جب غوث پاک کے اختیار کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ یقین کر لیجئے کہ آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں
کیونکہ مدینے کے تاجدار نے آپ کو کرم کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جس پہ سرکار نے کرم کر دیا اس پہ خدا نے کرم فرما دیا ہے۔ تم جس کے نگہبان خدا اس کا نگہبان، اس پر مجھے ایقان، سرکار جس کے نگہبان ہے اللہ اس کا نگہبان ہے۔ ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کرنے بیٹھے ہیں اور یہ ہماری خصوصیت ہے، الحمدللہ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ 73 فرقوں کا حضور پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور یہ میلاد وہ عنوان ہے کہ 73 میں 72 فرقے ایک طرف ہے، تنہا اہل سنت ایک طرف ہے۔ پورے 72 فرقے انکار کر رہے ہیں، اہل سنت مصطفیٰ کی میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ اہل سنت کو سلامت رکھے، جب تک یہ سلامت ہے سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ روکنے والے روکیں گے تو ہم رکیں گے تھوڑے ہی، ہم رکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں تمہارا اسپیڈ بریکر ہمارے عشق مصطفیٰ کے درمیان نہیں آ سکتا۔ آپ جتنا روکیں گے ہم اتنا بازار میں آ کے میدان میں اتر کے بتائیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے خلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کوئی روکنے والا روکے، کوئی روکنے والا ہمیں ذکر مصطفیٰ سے روک نہیں سکتا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگا ہے، حضور کے وسیلے سے مانا ہے، حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہاں پہ آ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ 2 کلومیٹر کی دوری پر فلاں گھر میں آگ لگ گئی۔ اب آگ لگی ہے لیکن کہنے والا جھوٹا ہے، کہنے والے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب وہ جھوٹا آدمی آ کے کہے تو آپ کہیں گے ارے یہ تو بولتے ہی رہتا، ہمیشہ شیر آیا کی گت ہے اس کی، انہیں ہمیشہ بولتے رہتا، لیکن اس کی بات سچی نہیں ہے۔ بیٹھو، کوئی آگ واگ نہیں لگی۔ میرا ہاشمی صاحب آ گئے، آ کے بولے فلاں جگہ آگ لگ گئی، کوئی بھی لگا دیے ہوں گے، لگ گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ آدمی تو سچا ہے، اور سچا آدمی بولے گا تو پھر بات بھی سچی ہوگی۔ خبر دینے والا سچا ہوگا تو ہم خبر کو مانیں گے، خبر دینے والا سچا نہیں ہوگا تو ہم خبر کو بھی نہیں مانیں گے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہم نے پہلے خبر دینے والے کو مانا ہے تب خبر کو مانا ہے۔ اللہ ایک ہے، قادر مطلق ہے، یہ خبر ہے، اور خبر دینے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ ہم نے پہلے خبر دینے والے کو مانا ہے تب خبر کو مانا ہے۔ طریق عشق میں ایسا بھی ایک مقام آیا، خدا کے نام سے پہلے نبی کا نام آیا۔ یہی سمجھ کے ادھر بھی ہو ایک نگاہ کرم، ہمارے در کے غلاموں کا ایک غلام آیا۔ حضرات آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے پہلے خبر دینے والے کو مانا ہے تب خبر کو مانا ہے۔ اور کیسے مانا خبر دینے والے کو؟ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم سجدہ کرتے ہیں ایسے خدا کے سامنے، نہ اس کو دیکھا نہ اس کی آواز کو سنا ہے، دعائیں اس سے مانگتے ہیں جسے دیکھا نہیں ہے، نماز اس کی پڑھتے ہیں جسے دیکھا نہیں ہے، نہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، روزے اس کے لیے، نمازیں اس کے لیے، حج اس کے لیے، زکوٰۃ اس کی رضا کے لیے، ہماری زندگی کی ہر عبادت التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، فعلی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ کس اللہ کے لیے؟ نہ اس کو دیکھا ہے نہ کبھی اس کی آواز کو سنا ہے۔ پھر اتنے کروڑوں انسان پوری دنیا میں اگر بن دیکھے خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو سبب کیا ہے؟ فقط زبان مصطفیٰ کا بھروسہ ہے، فقط زبان مصطفیٰ کا بھروسہ ہے۔ حضور نے فرما دیا اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے۔ حضور نے فرما دیا جنت ہے، ہم نے مان لیا جنت ہے۔ حضور نے فرما دیا جہنم ہے، ہم نے مان لیا جہنم ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہی ہمارا دین ہے، اور زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں، کیونکہ حضور ہی واسطہ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھا، نماز کس کی ہے عبادت؟ اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن نماز میں حال کیا ہے؟ پہلے ثنا پڑھا،
اللہ کی تعریف بیان کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھا، پھر اس کے بعد میں رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اس کی عظمت کا اعلان کیا، رکوع سے کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اس کی حمد بیان کیا، اس کی تعریف بیان کیا، پھر سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلی، اس کی عظمت و بزرگی کو بیان کیا، اس کی ذات کی بلندی کو بیان کیا، پھر 4 رکعت نماز مکمل ہوئی، تمام 4 رکعت نماز پوری کی پوری اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ دیا، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی بیان کرتا رہا۔ اب جب آخر میں آیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی مالی عبادتیں سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے، کیا اب نماز مکمل ہو گئی؟ میں نے عبادت اللہ کی ہے، یہ سب کچھ میں نے اللہ کے لیے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے اللہ کی شان کو بیان کر دیا، اب کیا میری عبادت مکمل ہو گئی؟ جواب آئے گا نہیں۔ اب آگے بڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پتا کیا چلا؟ خدا کی عبادت بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ مصطفیٰ کا نام اس میں نہ آ جائے۔ سرکار کے نام کے بغیر خدا کی عبادت مکمل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں جا سکا۔ اللہ اللہ ہو کر بندوں سے گفتگو مصطفیٰ کے وسیلے سے فرما رہا ہے۔ کسی کے کان میں آئی کبھی قرآن کی آواز کہ یہ کلام ہے؟ نہیں آئی۔ خدا خدا ہو کر جب بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے بندوں سے بات نہیں کر رہا، اور ہم بندے ہو کر بغیر حضور کے وسیلے سے خدا تک جا سکتے ہیں۔ ارے جس کو خدا ملا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ہم نے سب کچھ حضور کی چوکھٹ سے پایا ہے، ہم نے سب کچھ حضور کا فیض پایا ہے۔ ہمیں قرآن مصطفیٰ سے ملا ہے، ایمان مصطفیٰ سے ملا ہے، رحمان مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار سے ملا ہے۔ اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے۔ صحابہ کرام اپنی دنیا بھی حضور کے پاس جا کے مانگتے تھے، اپنی آخرت بھی حضور کے پاس جا کے مانگتے تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا ہم ڈائریکٹ چلے جاتے، نہیں بولے لوگ ڈائریکٹ جانے کی بات ہی نہیں کرے۔ میں آپ سے عرض کروں، آج نیکیوں کے خیال میں نیکیوں کی حقیقت بتانے والی ذات کی طرف ذہن نہیں ہے، بس نیکیاں میں اتنے کر لیا تو یہ مل جاتا، میں اتنے بار یہ پڑھ لیا تو یہ مل جاتا، جنت میں اتنے درخت لگ جاتے، جہنم سے بچ جاتا، اچھی چیز ہے۔ لیکن سمجھیے پہلے اس بات کو کہ یہ سب بتایا کس نے ہے؟ اس ذات کے بغیر آپ کی نیکیاں کوئی فائدہ آنے والی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا۔ سرکار کی محبت سب سے اوپر تھی ان کے لیے، حضور مرکز عقیدت، اور حضور سے جس کی محبت ہے وہ سر آنکھوں پہ، اور حضور کے معاملے میں جو گڑبڑ کرتا نظر آیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ بھی جانتے تھے کہ نیکیاں کہاں پہ کتنی ملیں گی، کون سے عمل سے کیا ملے گا، وہ بھی جانتے تھے، لیکن ان کا مرکز عقیدت سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ کیسا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک سرکار کے بعد خلافت پہ قائم رہے، پھر اس کے بعد میں 10 سال تک سرکار فاروق اعظم خلافت پہ قائم رہے، پھر اس کے بعد 12 سال تک سرکار عثمان غنی خلافت پہ قائم رہے، اس کے بعد پھر حضور کے گھرانے میں خلافت آئی، مولا علی شیر خدا خلیفہ ہوئے، پھر سرکار امام حسن مجتبی خلیفہ ہوئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان حضرات نے، ان سے زیادہ محبت تو کوئی نہیں کر سکتا نا، ان سے زیادہ شریعت کو کوئی جان سکتا ہے، ان سے زیادہ ثواب کی خواہش کسی کو ہو سکتی ہے، ان سے زیادہ اللہ سے تعلق آج کوئی پیدا کر سکتا ہے، ان سے زیادہ اللہ پہ قربان کوئی اور ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے صدیق اکبر، پھر 10 سال ہو گئے فاروق اعظم، پھر 12 سال ہو گئے عثمان غنی، پھر ہجرت فرمانے سے پہلے مولا علی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ سب جانتے تھے کہ مکے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اور مدینے میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ آدھا ہو گیا نا۔ مدینے میں 50,000 کا ثواب ہے، مکے میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، لیکن پورے خلفائے راشدین میں کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ہم 1 لاکھ نمازوں کے ثواب کے لیے مکہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ جاؤ تو ثواب زیادہ ملے گا لہذا مکہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر مدینے میں رہے، مدینے میں دفن ہوئے۔ فاروق اعظم مدینے میں رہے، مدینے میں دفن ہوئے۔ عثمان غنی مدینے میں رہے، مدینے میں دفن ہوئے۔ دنیا کو بتایا ہمیں 1 لاکھ سے مطلب ہے نہ 50,000 سے مطلب ہے، ہمیں مصطفیٰ کی چوکھٹ سے مطلب ہے۔ جیئیں گے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جیئیں گے، مریں گے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ مریں گے۔ آپ اندازہ کریے، نمازوں کے ثواب کو نہیں دیکھا، سرکار کی غلامی کو دیکھا ہے۔ نمازوں کے ثواب کو نہیں دیکھا، سرکار کے در کو دیکھا ہے۔ اور جس کو یہ در نصیب ہے ان کے بڑے نصیب، اور جس کو حضور کا در مل جائے پھر اور کیا چاہیے۔ حضور جس کو مل گئے، دونوں کائن دونوں عالم اس کو مل گئے۔ کیوں کہ جتنے عزت دار ہوئے ہیں حضور کے صدقے میں ہوئے ہیں، جتنے کامیاب ہوئے ہیں حضور کے صدقے میں ہوئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عزت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، صحابہ کرام کی عزت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اولیاء کی عزت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ غوث جیلانی کی کرامت مصطفیٰ کا اتارا ہے، خواجہ اجمیری کی حکومت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، محبوب الہی کی شہنشاہی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بندہ نواز کی شان و عظمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جس کو ملا ہے حضور کا صدقہ ملا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے پیدا فرمایا۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگوں تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے بعد میں دلیل آتی ہے۔ دلیل کے بغیر دعوے کے بغیر دلیل کس بات کی دیں گے؟ بھئی کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ رات ہے تو دلیل کیا ہے کہ اندھیرا ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ دن ہے تو دلیل کیا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ بارش ہو رہی ہے تو دلیل کیا ہے کہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ کسی نے دعویٰ کیا ہے تو پہلے دعویٰ کرے گا، پھر جب لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے تو وہ کہے گا دیکھو سورج روشن ہے، دیکھو رات کا اندھیرا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں اسی لیے یہ رات ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ کوئی مقدمہ چل رہا ہے، دعویٰ کیا فلاں آدمی قاتل ہے، فلاں آدمی قاتل ہے، لیکن قتل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی جائے گی۔ اب دلیل اللہ فرما رہا ہے محبوب کو ہم نے دلیل بنا کے بھیجا۔ جب محبوب دلیل بن کے آئے ہیں تو پھر دعویٰ کیا ہے؟ پہلے دعوے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعویٰ کیا ہے جس کی دلیل بن کے سرکار تشریف لائے؟ اللہ فرماتا ہے برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے دلیل ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ ان تمام دعووں کی ایک دلیل ہے، اس دلیل کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام دعووں کی ایک دلیل اللہ نے بتایا دیکھو میں نے جس کو پیدا کیا اس کا اختیار دیکھو، جس کو پیدا کیا دلیل بنا کر اس کے اختیار کا یہ عالم ہے تو پیدا کرنے والے کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے پیدا فرمایا۔ اب محبوب دلیل ہے کہ کس بات کی؟ اللہ کے اختیار کی دلیل ہے، محبوب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، محبوب اللہ کی طاقت کی دلیل ہے۔ اب محبوب کی طاقت کے ذریعے اپنی طاقت کو ظاہر فرمایا، محبوب کے اختیار کے ذریعے اپنے اختیار کو ظاہر فرمایا، محبوب کی حکومت کے ذریعے اپنی حکومت کو ظاہر فرمایا۔ اور کیسی حکومت عطا فرمائی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اوتیت خزائن الارض فوضع فی یدی، کہ زمین کے سارے خزانے مجھے دے دیے گئے اور ان کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا۔ زمین کے سارے خزانے مجھے دے دیے گئے اور ان کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان ہے،
جس طرح یہ لوگ اپنے جیسا انسان کہہ رہے ہیں حضور کو، نعوذ باللہ، تو آپ اندازہ کریں اب ایک انسان ہے، ایک انسان کیا اٹھا سکتا ہے ہاتھ میں؟ کوئی سامان دیا گیا، 1 تھیلی ہے، 2 ہے، 8 ہے، 10 ہے، اس سے زیادہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ پورا گودام ہی دینے کا ہے تو ہاتھ میں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اختیار میں دے سکتے لیکن ہاتھ میں نہیں۔ حضور فرما رہے اختیار میں بھی دے دیا اور سارے زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ یہ نہیں فرما رہے صرف کہ اختیار دیا گیا، یہ فرما رہے زمین کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ پتہ کیا چلا؟ زمین کے خزانے جتنے ہیں وہ دست مصطفیٰ میں ہیں، اور یہ بھی اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ دست مصطفیٰ کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے تو عظمت مصطفیٰ کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سارے خزانے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو اسی طرح دیکھ سکتا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں خزانے دے دیے۔ اب پھر یہاں بھی سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والے یہاں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے خزانے دیے تو ہیں، دے دیا ہے، لیکن اس وقت کے لیے دیا تھا، پھر بعد میں نہیں ہے۔ اس وقت کی بات تھی، آج نہیں۔ اس وقت آتے تھے صحابہ، جو چاہتے تھے حضور عطا فرما دیتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ آتے تھے، مانگتے تھے، دے دیا جاتا تھا۔ آج کی بات نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے۔ یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں کہ آپ ایک شادی میں گئے، دعوت دی کسی نے، آپ ان کی دعوت میں گئے اور جا کے کھانا وغیرہ کھا لیے، نکلتے وقت ان کو لفافہ ہاتھ میں دے دیے، دے کے نکل کے آ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ لفافے میں بھی کمپٹیشن رہتا ہمارے پاس۔ میرے گھر کی دعوت میں انہیں 100 روپے دیا تھا، میں اس کے گھر کی دعوت میں 200 نہیں دیتا، 101 بھی نہیں دیتا، 100 دیا تھا میں بھی 100 دیتا ہوں۔ انہوں کیا دیے تھے ہماری بچی کو؟ وہ دیکھو خالی دکھنے کو تھی انگوٹھی، وہ کہاں سے لے کے آئے تھے کہ چھل کا تھی، اپن کہیں کو دیتے اپن بھی ویسی دو، انہیں پریشان ہوں گا اس سے مطلب نہیں ہے۔ میرے کو کیا دیا تھا؟ ٹٹ فار ٹٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو ہمارا قصہ کیا ہے؟ لفافوں کا کمپٹیشن، کپڑوں کا کمپٹیشن، تحفوں کا کمپٹیشن، پوری زندگی خالی مقابلے میں گزر جا رہی۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان میں بھی کمپٹیشن ہوتا تھا۔ وہ کمپٹیشن کیسا ہوتا تھا؟ کوئی آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ میں نے آج 100 رکعت نفل پڑھی ہے، دوسرے دن دوسرے صحابی آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے اس کو 100 پڑھتے سنا تھا، میں نے آج 200 رکعت نفل پڑھی ہے۔ ان کا یہ کمپٹیشن تھا۔ ہمارا قصہ کیا ہے؟ مال میں کمپٹیشن، انہیں ایک گھر بنا لیا میں بھی بنا لیتا ہوں، انہیں وہ گاڑی لے لیا میں بھی لے لیتا ہوں۔ اچھا کوئی زیادہ ہی لے لیا، میں اتنا نہیں لے سکتا ہوں، تو حرام کی دولت ہے کہاں سے بھی لا رہا ہوں گا۔ چپ تو بھی صحیح ہے غلط ہے؟ چپ تو بھی بھائی معلوم نہیں ہے انہیں کہاں سے لا رہا۔ انہیں کیا ہے تمہارے کو کیا معلوم؟ انہیں بدماش ہے۔ سامنے والا بولا نہیں انہوں بدماش بٹے بس کچھ بھی نہیں ہے، میرے کو سب معلوم ہے، انہوں اچھے آدمی ہیں۔ اب کچھ بھی غلطی نہیں نکلی تو انہوں پھر بھی ٹھیک ہے، میاں ان کے ابا کیا تھے کیا معلوم تمہارے کو؟ وہ ہمارے کو معلوم، ابا کیا تھے ہمارے کو معلوم۔ یہ مزاج ہے ہمارا، ہر چیز میں کمپٹیشن، لفافے کا کمپٹیشن، تحفے کا کمپٹیشن، کپڑوں کا کمپٹیشن، دعوتوں کا کمپٹیشن۔ بچی والے کتنے ڈشاں رکھے؟ 3 قسم کا مرغ رکھے، اپن 4 قسم کا رکھیں گے، کلریج بدلنے کا ہے، خالی کلریج بدلنے کا ہے، مرغ تو اتنے سے کیا کریں گے 4 قسم کا رکھیں گے۔ وہ لوگ اتنا ڈال کے کھلائے، اپن اور زیادہ ڈال کے کھلانے میں کمپٹیشن۔ وہ لوگ کتنے کشتیاں لے کے آئے؟ 21 لائے۔ کچھ تو بھی شکر پتی بڑھا دو مگر 25 کرو۔ ہر چیز میں کمپٹیشن ہے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میں؟ پہلے خالی عورتوں میں ہوتا تھا، اب تو مردانے میں پوری فطرت اتر گئی ہے زنانے کی۔ صحیح ہے غلط ہے؟ پہلے خالی عورتیں کرتے تھے کمپٹیشن، اب مردانے کی کیفیت کیا ہے؟ کیا لائے جی انہوں بول کے انہیں جا کے پوچھے اندر پوچھے تو انہوں بولے یہ لا یہ لا یہ لا، ٹھیک ہے اپن یہ بڑھا دیں گے، 1000 روپے بڑھے تو پرواہ نہیں، بڑھا دو کشتیاں بڑھاؤ، 3 کشتیاں بڑھاؤ، بتائیں گے ودا اپن بھی ہم گم ہے کیا؟ انہوں کون سا شادی خانہ لے رہی، اس پہ کمپٹیشن۔
یا تو وہی لے لیں گے یا نہیں تو ان سے بڑا لیں گے، لے کے بتائیں گے ہم۔ شادی خانوں میں کمپٹیشن، یعنی شادی ہو رہی، دعوت ہو رہی تو ایسا دکھ رہا ہے ایک مقابلہ ہو رہا، بچے والوں میں، بچی والوں میں۔ اللہ حفاظت کرے۔ نوجوانوں، یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ سرکار کے غلاموں کا معاشرہ نہیں ہے۔ سرکار کے غلاموں کا حال کیا ہوتا تھا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن جب میں نے ابو بکر کی نیکیوں کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں انسان بن کے پیدا نہ ہوتا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ مزاج تھا۔ فاروق اعظم جب خلافت کی مسند پہ بیٹھے فرمانے لگے ابو بکر تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا، تم وہ سب کچھ کر کے چلے گئے تو کرنا عمر کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا کیا ہے؟ پیسے میں آگے بڑھو۔ انہیں وہ گاڑی لے لیا، نہیں اپن بھی کچھ کوشش کریں گے، کہاں سے بھی لیں گے، انٹرسٹ پہ لیں گے مگر لیں گے۔ اللہ کے لیے توبہ کریے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ سرکار کے غلاموں کی زندگیاں نہیں ہیں۔ سرکار کے غلاموں کے کردار کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو۔ یہاں پہ کیا ہے؟ 100 دیا تو میں بھی 100 دیتا ہوں، انہیں دیا تو بھی میں بڑھ کے نہیں دیتا، جتنے انہیں دیا میں اتنے دیتا ہوں۔ بہرحال آپ لفافات دے دیے، تحفہ دے دیے، بعد میں دعوت ختم ہو گئی، آپ گھر کو واپس آ گئے۔ گھر کو آنے کے بعد میں آپ دوسرے دن صبح اٹھ کے پھر گھر کو ان کے جا کے کھٹکا مار کے بولے لفافہ واپس دو، دیتا؟ خالی لفافہ منہ پہ پھینکنا بھی مشکل ہے۔ دے دیے ختم، چلے گا، تحفہ واپس دو، دیتا؟ اچھا کوئی دیتا نہیں دیتا بات کی بات ہے، اپن جا کے پوچھتے، دیے سو تحفہ واپس پوچھتے؟ کبھی بھی نہیں پوچھتے۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جو چیز دے دیا اب میں اس کو واپس نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں کہ میں جس نیت سے دیا ہوں وہ دے دیا ہوں، اب اس کو واپس پوچھنے کا میرا اختیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم معمولی انسان ہو کر کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں تو اس سے واپس پوچھنے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اس نے جب محبوب کے ہاتھ میں خزانے دے دیے تو دے دیے، اب واپس نہیں لے گا۔ پتہ کیا چلا؟ زمین و آسمان کے خزانے کل بھی مصطفیٰ کے پاس تھے، آج بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے پاس ہوں گے۔ جب ہم معمولی انسانوں کے واپس نہیں لیتے تو اللہ کے کیسے واپس لے گا؟ اللہ نے جو دے دیا محبوب کو دے دیا، اب محبوب کا اختیار ہے۔ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ ہم ایک معمولی انسان ہو کر جب واپس نہیں لیتے تو پھر وہ تو خدا ہے، وہ اپنی دی ہوئی چیز کیسے واپس لے سکتا ہے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھنا کہ صرف دنیا دیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی حیدر کرار خیبر شکن مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ جو لوگ انکار پہ انکار کرتے ہیں نا ہماری باتوں کا، وہ بہت ابن کثیر کا نام لیتے ہیں۔ اب تفسیر ابن کثیر میں مولا علی کی روایت ہے، اور روایت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے ابھی ہم فارغ ہوئے، مولا علی فرما رہے ہیں ابھی ہم حضور کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے کہ ایک اعرابی یعنی گاؤں والا، کوئی دوسرے علاقے کا کوئی عربی، وہ آیا اور آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے سامنے رونے لگا، اور روتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ آیت پہنچی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے تو پھر کیا کرو؟ میرے محبوب کے پاس آؤ، میرا محبوب کے پاس آ کے توبہ کرو، میرا محبوب اگر تمہاری سفارش کرے تو تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن حضور جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، قبر شریف کے سامنے آیا، مولا علی فرما رہے ہیں، ابن کثیر نقل فرما رہے ہیں، اندازہ کیجئے قبر شریف کے سامنے آیا اور آ کے رونے لگا، حضور اب جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ میں توبہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں مزار مصطفیٰ سے آواز آئی، جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے حضور کا فیض
حضور کی عطا اس حد تک ہے کہ صرف دنیا نہیں جنت بھی مصطفیٰ کے اختیار میں ہے. وہ جس کو جب چاہے عطا فرما سکتے ہیں. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. یہ میرے سرکار کی شان ہے, وہ جس کو چاہے دنیا عطا فرمائے, جس کو چاہے جنت عطا فرمائے. جانور ان کے پاس آ کے معروضہ کرتے ہیں, مصطفیٰ ان میں بھی کرم فرماتے ہیں. انسان ان کے پاس چاہے اپنا آئے چاہے پرایا آئے, جو آتا ہے دامن پھیلاتا ہے, مصطفیٰ کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا. کیوں کہ اللہ نے محبوب کو دلیل بنا کے پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا دیکھے جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے اختیار کا یہ عالم ہے, تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کلی عطا فرمایا ہے پروردگار عالم. جو چاہے کرے میرے محبوب, آپ جو کریں گے وہی ان کا ایمان ہوگا. آپ جہاں چلیں گے, دنیا کہتی ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا, اللہ نے فرمایا الی صراط مستقیم. اے نوح آپ صراط مستقیم کی طرف ہیں. دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا تو فرمایا الی صراط مستقیم, کہ آپ تمام صراط مستقیم کی طرف ہیں, صراط مستقیم کے صراط مستقیم کی طرف جانے والے ہیں. تمام انبیاء کا جہاں بھی ذکر کیا صراط مستقیم کے ساتھ فرمایا آپ صراط مستقیم کی طرف ہے. لیکن جب محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مصطفیٰ آپ صراط مستقیم کی طرف نہیں, آپ کی ذاتی صراط مستقیم ہے. آپ صراط مستقیم پر ہے. آپ جہاں چلتے ہیں آپ کے قدموں کے نشان صراط مستقیم کہلاتے ہیں. آپ جدھر چلے جاتے ہیں صراط مستقیم قائم ہو جاتی ہے. اب دیکھیے اختیار میرے سرکار کا, اللہ نے دلیل بنایا مصطفیٰ کو اور بتایا کہ دیکھو میرے محبوب کے اختیار کا عالم کیا ہے. لی وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر ولی وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل. ترمذی شریف کی روایت ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو میرے زمین میں دو وزیر ہیں, وہ ابو بکر و عمر ہیں, اور میرے آسمان میں دو وزیر ہیں, وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں. اور وزیر وہیں پر ہوتا ہے جہاں حکومت ہوتی ہے. وزیر وہیں پر ہوتا ہے جہاں ہندوستان کی حکومت کا وزیر ہندوستان کے اندر ہوگا, امریکہ میں نہیں ہوگا. امریکہ کی حکومت کا وزیر چائنا میں نہیں ہوگا, امریکہ کے اندر ہوگا. اور مصطفیٰ فرما رہے میرے زمین میں بھی وزیر ہے, آسمان میں بھی وزیر ہیں. پتہ کیا چلا؟ میرے مصطفیٰ اعلان فرما رہے ہیں صرف یہ نہ سمجھنا کہ میری حکومت زمین کی حد تک محدود ہے, بلکہ آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے. اور وزیر بنایا تو کس کو بنایا؟ جبرائیل امین کو, سدرۃ المنتہا کے مکین کو, سید الملائکہ کو. کون؟ جبرائیل امین. اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی بائیں جانب ایک نہر ہے, اور روزانہ جبرائیل علیہ السلام اس نہر میں غسل فرماتے ہیں, اور نہر سے نکل کے اپنے پروں کو جھٹکتے ہیں تو ان پروں کے جھٹکنے کی وجہ سے 70,000 پانی کے خطرے جھڑتے ہیں, اور 70,000 خطروں میں ہر ایک خطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. وہ جبرائیل امین. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جبرائیل کو میری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے, میری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جبرائیل خادم دربار مصطفیٰ ہے. حضور جہاں ہے وہاں خادم بن کے جبرائیل موجود ہے. حضور جہاں جائیں, بلکہ میں آپ کے پاس ایک مثال عرض کروں کہ بڑے سے بڑا تمغہ رکھنے والا سیکیورٹی آفیسر ہوگا, لیکن کہیں کا وزیر اعظم آئے گا تو اس کو آ کے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے گا. کہیں کا بادشاہ آئے گا تو بڑے سے بڑا آفیسر بھی آ کے دروازے پہ اس کے استقبال میں کھڑا رہے گا. اور جبرائیل جب مصطفیٰ کے خادم ہے تو حضرت علاء الدین علی احمد مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, صابر پاک فرماتے ہیں امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا, جبریل با ملائک دربا شدست مارا. صابر پیا فرماتے ہیں کہ جس دن مدینہ کا سلطان میرے گھر کا مہمان ہوا, جبرائیل فرشتوں کے ساتھ میری چوکھٹ کے دربان بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. جبرائیل کو پیدا فرمایا اس لیے ہے تاکہ مصطفیٰ کی خدمت کرے. اور کیسے حاضر ہو؟ یا رسول اللہ
جب میں آپ کے دربار پہ آیا تو رب کریم نے عرض فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جا کے نہ دروازہ کھٹکھٹانا، نہ اندر جانے کے بعد آواز بلند کرنا، میرے محبوب کے طلبوں کو اپنے ہونٹوں سے بوسے دینا، اگر میرا مصطفیٰ جاگے تو عرض کرنا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے زیارت کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ دیکھیں اختیار، جب حضور تشریف لے گئے عرش الہی پہ بلایا، یہ اختیار بتایا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ حضور دلیل بن کر تشریف لائے ہیں۔ جب دلیل کا یہ عالم ہے تو دعوے کا عالم کیا ہوگا؟ جب جس کو پیدا کیا اس کے اختیار کا یہ عالم ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بن کے اس طرح تشریف لائے۔ حضور کا اختیار اب تک سنا تھا زمین پر ہے، پھر اس کے بعد سنا آسمان پر بھی ہے۔ پہلے آپ سے عرض کیا زمین کے خزانے دے دیے گئے، پھر اس کے بعد میں عرض کیا کہ جبرائیل و میکائیل بھی حضور کے وزیر ہیں، وہ آسمانوں میں ہیں۔ اب تیسری بات، اور اوپر حضور کا اختیار کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے شب معراج مصطفیٰ ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر جلوہ بار ہیں، اور فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل میں اللہ اس کا حبیب دو کمانوں کی طرح ایک ہے۔ اس کے بعد جب حضور واپس تشریف لائے تو مشہور روایت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ یا رسول اللہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی؟ 50 یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں؟ پکا معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج دنیا حضور کے علم کی بات کرتی ہے، ذرا مصطفیٰ کا علم بعد میں دیکھے، موسیٰ کا علم پہلے اندازہ کرے۔ موسیٰ پہلے جانتے تھے کہ حضور آپ کی امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں، پھر کم کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، 5 کم کرائے پھر واپس تشریف لائے، پھر 5 کم کرائے پھر واپس تشریف لائے۔ جب آخر میں 5 باقی رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑھتے لوگ؟ 5 بھی پکا معلوم تھا ان کو اور صحیح میں نہیں پڑھے، جیسا بولے موسیٰ علیہ السلام ویسی چھوڑا پڑھ رہے ہیں۔ نمازیوں کے 3 درجات ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے رمضانی مسلمان، جو چاند دیکھتے ہی نمازی ہو جاتا رمضان کا، اور پھر شوال کا چاند دیکھتے بے نمازی ہو جاتا، رمضانی مسلمان۔ دوسرا ہے جمعے کا مسلمان، جس کو اچانک جمعے کے دن صبح 11 بجے یاد آتا کہ میرے کو نماز پڑھنا ہے، میرے اوپر نماز پڑھ دے۔ تیسرا ہے موتا کا مسلمان، کس کا بھی انتقال ہوا تو جنازے کے ساتھ مسجد کو جاتے، نماز پڑھ کے آگے تو پھر نہیں جاتے ہوں۔ قرآن کب پڑھتے؟ کس کے بھی جنازے میں گئے، زیارت ہوئی تو 10 منٹ قرآن پڑھتے، چہلم ہیں تو 10 منٹ قرآن پڑھتے، نہیں تو نہ نماز پڑھتے نہ قرآن پڑھتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑھتی آپ کی امت۔ میرے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اس سے زیادہ کم کراؤں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ میرے آقا کی امید ہے اپنی امت سے، میرے آقا کا بھروسہ ہے اپنی امت پر کہ کم از کم 5 نمازیں تو میری امت پڑھ کے دکھائے گی، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے آقا کے ایک بھروسے پہ بھی کامیابی سے نہ اتر سکے، اپنے نبی کی ایک امید بھی پوری نہیں کر سکے۔ یہ افسوس ہے ہمارے اوپر، یہ افسوس ہے ہمارے گھرانوں پر کہ ہمارے بچوں کو نماز پڑھا سکے نہ ہم نماز پڑھ سکے، نہ گھر کی عورتوں کو پڑھا سکے گھر کی عورتوں کو۔ ہے کوئی جو جا کے یہ بولے کہ آج نماز پڑھے نہیں پڑھے؟ اگر تم آج نماز نہیں پڑھے تو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، بولے کوئی جا کے؟ سب پریشان ہیں، کئی کو بولتے ہیں وہ صاحب، ہاں ہم کئی کو بولیں گے کھانا نہیں کھاتا ہو تو کیا بھوکے مرنا؟ کئی کو بولیں گے؟ بول بھی نہیں سکتے، کئی کے واسطے نہیں بول سکتے۔ جا کے اگر بیگم کو بولے اگر تم نماز نہیں پڑھے آج تو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، پلٹ کے بیگم اگر پوچھ لیا تم کتنے نمازاں پڑھے؟ فجر میں یہیں سوتے پڑے ہوئے تھے تم، ظہر کا ٹائم نکل گئے، بات تو تم گئے، عصر پڑھے نہیں معلوم، مغرب پڑھے نہیں معلوم، عشاء پڑھے نہیں معلوم، آ کے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چلو جاؤ یہاں سے، نہیں کھاتے تو نکو کھاؤ، نہیں تو بتاؤ تم کتنے پڑھے، جواب دے سکتے ہم۔ اپنی شرمندگی بچانے کو بیوی سے بھی نہیں پوچھتے ہم، اپنی شرمندگی بچانے کی فکر ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ جو گزر رہی حقیقت یہی ہے، سب کے اوپر گزر رہی ہے حقیقت
کہ ہم نہ گھر کی عورتوں کو نماز پڑھا سکے، جبکہ یہ میرے نبی کا بھروسہ تھا اپنی امت کے اوپر، کاش کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے، لیکن ہم نہیں پڑھے۔ میں جو بات اختیار مصطفیٰ کی عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، پہلے میں نے عرض کیا زمین پر کیا ہے، پھر اس کے بعد عرض کیا آسمانوں پر کیا ہے، اب آسمانوں سے اوپر دیکھیے کہ جب میرے آقا تشریف لے گئے، ایک مرتبہ اللہ نے بلایا مصطفیٰ کو معراج پر، لیکن 5 کر کے جو نمازیں کم کرانے حضور 9 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں، اپنی مرضی سے عرش پہ تشریف لے گئے اور دنیا کو بتایا صرف زمین و آسمان نہیں، عرش الہی پر بھی مصطفیٰ کا اختیار چلتا ہے، وہ جب چاہے جائیں، وہ جب چاہے آئیں، سب کچھ ان کے ہاتھ کے نیچے ہے، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، عرش پہ ان کا فیصلہ چل رہا ہے۔ پتا کیا چلا؟ وہی لامکا کے مکی ہوئے، سرے عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ میں نے یہ ایک بات تو عرض کر دی، اور آخری بات عرض کروں، اجازت ہے، دیر بہت ہو گئی میرے آنے میں، معذرت خواہی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اجازت ہے اگر تو اور ایک 5 منٹ عرض کرتا ہوں، ہے اجازت؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولنا، آپ لوگ جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کے جذبہ عشق مصطفیٰ کو سلامت رکھے۔ حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا کے پیدا فرمایا، یہ اختیارات کی دلیل میں نے عرض کر دی۔ اب ایک اور صورت ہے دلیل بنا کے پیدا کرنے کی، اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ صورت ہے اللہ کی شان کریمی۔ اللہ کی شان کریمی، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی شان کریمی کی دلیل بنا کے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے محبوب کو اپنے کرم کی دلیل بنا کے پیدا فرمایا ہے، اور ایسا کریم بنا کے پیدا فرمایا کہ دنیا حیران ہو گئی، جس کو پیدا کیا گیا وہ اتنا کریم ہے تو جس نے پیدا کیا اس کے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا حیران ہو گئی کردار مصطفیٰ کو دیکھ کر، اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھی، اپنے تو اپنے پرائے حیران ہیں، یہ کیسے اخلاق ہے؟ جس نے محبت کی اس پہ بھی کرم فرمایا ہے، جس نے دشمنی کی اس پہ بھی کرم فرمایا ہے، جس نے راستے میں پھول بچھائے اس پہ بھی کرم فرمایا، جس نے کچرا ڈالا ہے اس پہ بھی کرم فرمایا ہے، جس نے کانٹے بچھائے ہیں اس پہ بھی کرم فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ ہمارے اوپر تو کرم یہ ہے کہ ہمارا خدا بھی کریم ہے، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی شان کریمی کی دلیل بنا کے پیدا فرمایا ہے، اپنے کرم کی دلیل بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ میرے سرکار نے وہ کرم فرمایا انسانیت پر، میرے سرکار نے وہ نگاہ کرم فرمائی ہے کہ جب میرے سرکار ارادہ فرما رہے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کا، میرے حضور جب ارادہ فرماتے ہیں تو عثمان بن ابو طلحہ کے پاس حضور تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن ابو طلحہ، اب میں مکے سے کبھی بھی مدینہ جا سکتا ہوں، لہذا کعبے کی چابیاں چونکہ تمہارے پاس ہے، میری خواہش ہے کہ کعبے کی چابیاں میرے حوالے کرو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاؤں، پھر پتہ نہیں کب میرا مکہ آنا ہوگا۔ تو عثمان بن ابو طلحہ نے کیا جواب دیا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی پوٹلی ہم نے لا کے آپ کے اوپر رکھی تھی؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا نماز کی حالت میں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں ہم نے کتنے کانٹے بچھائے؟ اور آپ یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے کعبے کی چابیاں؟ کوئی کعبے کی چابی آپ کو نہیں ملے گی، آپ تشریف لے جائیے۔ اس وقت میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان بن ابو طلحہ، وہ دن بھی آئے گا، ایک دن ایسا ہوگا کہ میں تیری جگہ کھڑا رہوں گا اور تو میری جگہ کھڑا رہے گا۔ یہ فرمایا، حضور تشریف لے گئے، 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کرام کے لشکر جرار کے ساتھ آمنہ کے لال مکے کی سرزمین پہ جلوہ بار ہوئے، اور سرکار کعبے کے دروازے پہ تشریف لائے، فرمایا کہاں ہے عثمان بن ابو طلحہ، بلایا جائے۔ عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جسم میں لرزہ طاری ہے، کپ کپی طاری ہے،
کہ کیا کیا جائے، اب میرے ٹکڑے کیے جائیں گے یا میرا سر کاٹا جائے گا، کیونکہ جب مکے سے گئے تھے تو میں نے بہت تکلیف دی تھی، اب مدینے سے مکہ واپس آئے ہیں اور ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ ڈر کے خوف کے عالم میں عثمان بن ابو طلحہ حاضر دربار مصطفیٰ ہوئے اور سرکار نے فرمایا عثمان کعبے کی چابیاں کہاں ہیں؟ جب کعبۃ اللہ شریف کی چابیاں حضور نے اپنے دستے مبارک میں لی، ارشاد فرمایا اب تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو عثمان بن ابو طلحہ نے عرض کیا، بڑا لطیف جملہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا وہ لطیف جملہ، وہ کہہ گئے اللہ اکبر، کیا کہا عثمان بن ابو طلحہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کریم ہیں اور کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ جب یہ سنا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری نظر کرم پر ہے تو پھر کرم ہی کیا جائے گا، جاؤ تمہیں معاف کیا جا رہا ہے، کسی چیز کا سوال نہیں کیا جا رہا۔ جب یہ سنا عثمان بن ابو طلحہ قدموں میں گر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب معاف فرما دیا ہے تو اب کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں بھی شامل فرما لیجیے، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے حضور، میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ عثمان بن ابو طلحہ مسلمان ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سرکار نے کعبے کی چابیاں دوبارہ ان کے حوالے فرمائی اور ارشاد فرمایا کعبے کی چابیاں دوبارہ تمہیں دی جا رہی ہیں، اور صرف تمہیں نہیں دی جا رہی بلکہ قیامت کی صبح تک کعبے کی چابیاں تمہارے ہی خاندان میں رہیں گی، تمہاری نسلوں کے ہاتھوں میں رہیں گی۔ یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ کہ مصطفیٰ کرم کی ایسی دلیل بن کے تشریف لائے ہیں کہ اپنے دشمنوں پہ بھی اس طرح سے کرم فرمایا اور معاف فرمایا ہے، اور دوسری یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہ صرف ان کو چابیاں دے رہے ہیں بلکہ فرما رہے قیامت تک تمہاری نسل میں رہیں گی۔ کیا پتا چلا جب چابیاں نسل کے ہاتھ میں ہوں گی تو نسل کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ در پردہ مصطفیٰ یہ دعا دے رہے ہیں کہ کسی کی نسل باقی رہے نہ رہے تیری نسل قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم کی دلیل بنا کر مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ نے بتایا، انسانیت دیکھ کے حیران ہو گئی کہ جس کو کرم کی دلیل بنا کر پیدا کیا اس کے کرم کا یہ حال ہے تو جو اصل کریم ہے اس کے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے اس کریم کو پیدا کیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھیں یہ سب ہماری زندگی، ہمارے حالات اللہ کا کرم ہے، لیکن اللہ کے کرم کی سب سے بڑی کوئی صورت ہے تو وہ آمنہ کے لال کی صورت ہے، مدینے کے سرکار کی صورت ہے۔ اللہ نے محبوب کو دلیل کرم بنا کے پیدا فرمایا، اور پھر محبوب نے کیسے کرم فرمایا سننے میں بڑا آسان ہے برادران عزیز، سننے میں بڑا آسان ہے کہ دشمن ہے جانے نہیں دیے کعبے کے اندر جانے نہیں دیا، وہ بھی دشمن ہے، ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے۔ ہمارے پاس گلی میں ذرا گزرنے نہیں دیا تو پھر کہاں تک جاتا جان دو بولتے، کعبے کے اندر جانے نہیں دیا، اس کو بھی حضور نے معاف فرمایا۔ دوسری طرف ہماری زندگیاں ہیں، اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں ہیں، سگی بہن سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، سگی بہن سے، میں اتنا خطرناک ہوں 4 سال سے اپنی سگی بہن سے نہیں ملا جی تم کیا چیز ہے کہتے، آکر رہا بھی بول کے میں اتنا خطرناک ہوں کہتے۔ جب فرشتے خطرناک پنا بتائیں گے جب سمجھ میں آئیں گا، وہاں پہ ریپیٹنگ ہے، خالی رشوت نہیں چلتی، فرشتے کسی کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں اور پھر کسی کی سنتے بھی نہیں، اور جب تک بولے خالی ریپیٹنگ، صبح سے شام، شام سے صبح، خالی سجا رہے مار کے، کئی کے واسطے مار رہی، یہ رشتے توڑ کے مرا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوں 3 دن سے زیادہ بات بند ہو، دونوں میں سے جو مرے گا مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے بڑی آسانی سے ہم اپنوں سے رشتے توڑے ہوئے، پڑوسیوں کے واسطے مصیبت بنے ہوئے، گاڑی لگانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، ٹیڑھی لگا دیے نکل گئے۔ اب کوئی جاتے جاتے کار والا ہارن مارا تو باہر نکل کے آگے گھور رہا اس کو، کیا گھر کے سامنے گاڑی نہیں رکھنا؟ رکھو میرے بھائی مگر سلیقے سے رکھو، انسان کے جیسا رکھو۔ کتے جہاں دیکھو پارک ہو جاتے، دیکھو آپ جہاں دیکھو روڈ پہ پڑے ہوئے رہتے لوگ، ان کو مطلب نہیں ہے گاڑی آ رہی تو مطلب نہیں ہے، اس واسطے مرتے بھی زیادہ، ادھر آ گیا گاڑی کے نیچے مر گیا، ادھر آ گیا لاری کے نیچے مر گیا، ان لوگ جہاں دیکھو پارک ہو جاتے، وہ جانوروں کا طریقہ ہے، لیکن آپ انسان ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ایسا لگا دیے چلے گئے اندر،
اب کوئی آ کے گاڑی والا, بڑی گاڑی والا آ کے ہارن مارا تو اس کو آ کے گھور کے دیکھ رہے, گھر کے سامنے گاڑی نہیں لگانا تو کہاں لگانا. اب پھر وہ بیچارہ بھی, انہیں تو کار میں رہتا. اب کار میں بیٹھا تو آدمی اپنے آپ کو کیا کی سمجھتا, سائیکل پہ رہے تو کیفیت الگ رہتی, کار میں آئے تو الگ ہو جاتی. اب وہ بیچارہ اترتا, اتر کے انہیں بولتا ہاں میرے کو بول رہا, وہاں سے مارم پیٹی شروع ہو جاتی. اپنے پڑوسیوں کے لیے, محلے والوں کے لیے رحمت بنیے, زحمت مت بنیے. لوگ بولنا ارے کتنا پیارا انسان ہے, اللہ اس کی عمر دراز کرے. یہ نہیں بولنا لوگاں کہ ارے دیکھو مر گیا تو اچھا ہے جی, گاڑی کے نیچے آ کے تو بھی مرنا ہی نہیں. ایسا بول رہے ہیں لوگ, بول رہے ہیں گاڑی کے نیچے آ کے مرا تو مرنے دو. باہر کے لوگ تو لوگ گھر میں اتنا عذاب دے رہے ہیں, بیوی بول رہی مر گیا تو اچھا ہے, رات کو نہیں آیا تو اچھا ہے. یہ حالت ہے, صحیح ہے غلط ہے؟ شراب پی کے آ کے مار رہے ہیں, بیوی کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. یہ سرکار کے غلاموں کی زندگی ہے, یہ سرکار کے عاشقوں کی زندگی ہے. شراب پی لیے آ کے گھر میں آتے ہی بچے ایک کونے میں, بیوی ایک کونے میں, اماں ایک کونے میں. کیا ہو تو فرعون آ گیا, اب مارتا, کس کو بھی مارتا, بیوی کو مار رہا, بچوں کو مار رہا, بلا وجہ مار رہا. ایک دن مار کھائے, 2 دن کھائے, 8 دن کھائے, 10 دن کھائے, اس کے بعد پلٹوار شروع ہو جاتا. ادھر سے ایک فائٹ مارتے, وہاں سے ڈونگا آتا, وہاں سے کبگیر آتی, پھر بھگونا آتا. پورے مارا کھا لیا. آپ دیکھیے عام طور پہ جو زیادہ شراب پینے کے عادی رہتے ان کو ادھر نشانہ دکھتے رہتے. اب صبح اٹھ کے پوچھ رہے ہیں بھی بیگم کو دیکھ کے, ارے آئینے میں دیکھ کے کیا ہو گیا میرے کو, یہ کہاں لگے کہ مار, ارے گیٹ کن گر گئے تھے جی آتے آتے. قصہ ختم. معلوم ہوتا کون ریپیٹنگ کرے, سو صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ سرکار کے غلام کی زندگی نہیں ہے میرے بھائی. گھر میں آئے تو بیوی کے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہونا, گھر میں آئے تو ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہونا, گھر میں آئے تو اولاد دیکھ کے بولنا ہمارا باپ آ گیا, گھر کی رونق آ گئی. بجائے اس کے ہم زحمت بنے ہوئے گھر والوں کے لیے, ہم زحمت بنے ہوئے پڑوسیوں کے لیے. اور میرے آقا رحمت ہی رحمت بن کے تشریف لائے, میرے آقا شان کرم کی دلیل بن کر تشریف لائے, اور ہم سرکار کے غلام ہو کے لوگوں کے لیے, گھر والوں کے لیے زحمت کا سبب بنے ہیں. خدا کے لیے توبہ کرو. آج سرکار کی میلاد پاک کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا, آج عہد کر لیجئے مالک اپنے اخلاق کو سدھاریں گے. ہمیں دیکھ کے دنیا پکارے کہ غلاموں کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. ہم یہ فکر پیدا کریں اپنے اندر, اپنے اخلاق کو سدھاریں, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو سدھاریں, اپنے کردار کو سنواریں, کیونکہ یہ سنور گئے انشاءاللہ تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.